السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت کا تعلق جوڑنے والا عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کا آغاز ہی رات کے قیام اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ یہ ہے سورہ مزمل شریف۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اصل طاقت اللہ کے کلام میں ہے اور نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی ابتدا میں فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، اور آگے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ مزمل کی آیت 1 تا 6 میں رات کے قیام اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی خاص اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، دن بھر انسان دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، مستقبل کی کوئی فکر ہے، رزق کی تنگی ہے، گھر کے حالات پریشان کر رہے ہیں، یا آپ کسی ایسی تکلیف میں ہیں جسے اللہ ہی دور کر سکتا ہے، تو لوگوں کے دروازوں کی بجائے اللہ کے دروازے پر جائیے۔ سورہ مزمل کے ساتھ ایک بابرکت رات کا عمل یہ ہے کہ آپ یہ عمل کسی بھی رات کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ربیع الاول ہی کی کوئی مخصوص تاریخ یا کوئی مخصوص دن لازم نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر کے عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت سکون سے بیٹھیں۔ اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر دل میں اپنی حاجت رکھیں، لیکن اپنی حاجت صرف زبان سے نہ مانگیں، دل سے اللہ کے سامنے رکھیں۔ پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل شریف پوری توجہ اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ جلدی جلدی نہیں، صرف جلدی پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہی ہوں اور میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت 4 ہمیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سورہ مزمل مکمل کرنے کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ اپنے الفاظ میں دعا کریں، کہہ سکتی ہیں، یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، تو میری پریشانی کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یا اللہ اگر میری یہ حاجت میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یا اللہ میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری پریشانیاں دور فرما، میری حفاظت فرما، اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، آمین۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو اپنی مرضی کا نتیجہ دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ دعا کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاملات اس ذات کے سپرد کر رہے ہیں جو ہم سے زیادہ جانتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں بھی ایک ضروری بات، اسلام میں نظر بد کا وجود ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حقیقت ہے۔ تو آپ اس صورت کو پڑھ کر پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اللہ سے حفاظت مانگیں۔ حاجت کے لیے اصل یقین کیا ہونا چاہیے؟ یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اتنی مرتبہ پڑھا ہے اب میرا کام ضرور ہوگا، بلکہ یقین یہ ہو میں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے، دعا کی ہے، اور اب میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اللہ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر آپ چاہیں تو اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا سکتی ہیں۔ وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، سورہ مزمل کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، نظر بد اور ہر شر سے حفاظت کے لیے مسنون اذکار اور صورتیں پڑھیں، اور آخر میں اللہ سے کہیں، یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے نصیب میں لکھ دے، اور جس چیز
میں میرے لیے نقصان ہے، اس سے مجھے بچا لے۔ یہ دعا بہت قیمتی ہے کیونکہ اس میں بندہ اپنی خواہش کے ساتھ ساتھ اللہ کی حکمت پر بھی بھروسہ کرتا ہے، اور اگر رات میں تہجد کے لیے اٹھ سکیں تو یہ اور بھی خوبصورت موقع ہے۔ سورہ مزمل خود رات کے قیام کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں کہ ہم چند دن کچھ خاص پڑھ کر پھر بھول جائیں، یہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، درود، قرآن اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ایک عہد کریں، قرآن سے میرا تعلق مضبوط ہوگا، درود میری زبان پر رہے گا، دعا میرے دل سے نکلے گی، اور مشکل وقت میں سب سے پہلے میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمیں نظر بد اور ہر شر سے محفوظ رکھے، ہمارے رزق میں برکت دے، اور ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اسے صرف خود تک محدود نہ رکھیں، کسی ایک پریشان انسان تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کے ذریعے کسی کو دوبارہ اپنے رب کے دروازے پر آنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔